بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرنے کے لیے پاک جگہ ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں، میں حضرت ممشاد دینوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ایک فقیر آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا، کیا یہاں کوئی پاک جگہ ہے جہاں کسی آدمی کے لیے مرنا ممکن ہو؟ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ فقیر نے تازہ وضو کیا اور جس قدر اللہ عز و جل نے چاہا نماز پڑھی، اور جس جگہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اس طرف چلا گیا، ٹانگیں پھیلائیں اور فوت ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو العباس دینوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مجلس میں کلام کر رہے تھے۔ ایک عورت وجد میں آ کر چلانے لگی۔ انہوں نے فرمایا، مر جا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی، جب حویلی کے دروازے تک پہنچی تو ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تحقیق میں مر گئی، اور وہ مر کر گر پڑی۔ ایک صوفی فرماتے ہیں، میں حضرت ممشاد دینوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا۔ ان سے پوچھا گیا، بیماری کو کیسے پاتے ہیں؟ فرمایا، بیماری سے پوچھو وہ مجھے کیسے پاتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور فرمایا، میں نے اپنا کل تیرے کل کے لیے فنا کر دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے سپرد کر دیا۔ جو تجھ سے محبت کرے اس کا یہی بدلہ ہے۔ حضرت ابو محمد دبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہ بات ہے جسے ہم پہچان چکے ہیں اور اسی کے ساتھ فنا ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، جب میں محبوب پر عاشق ہو گیا تو وہ اکڑ گیا اور اس نے منہ موڑ لیا، اور مجھے اپنا غلام بنانے پر راضی نہ ہوا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے وصال کے وقت کہا گیا، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا، اس محبوب کے عشق کے بادشاہ نے کہا کہ میں رشوت قبول نہیں کرتا، اس کو اس کی جان کی قسم دے کر پوچھو وہ میرے قتل کے در پہ کیوں ہوا۔ مرنے والے نے سب کو کلمہ پڑھایا۔ جب حضرت یحییٰ استخری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہم ان کے ارد گرد بیٹھ کے، ہم میں سے ایک نے ان سے کہا کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور اس سے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا، حتیٰ کہ سب حاضرین پر شہادت کو پیش کیا، پھر انتقال فرما گئے۔ مجھے بلند مقام دے دیا گیا۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتی ہیں، جب میرے بھائی ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا اور ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، فرمایا، یہ آسمان کے دروازے ہیں جو کھول دیے گئے ہیں، یہ جنت ہے جو مزین کر دی گئی ہے، اور یہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بلند مرتبہ دے دیا ہے اگرچہ تم نہیں چاہتے تھے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، اور تیرے حق کی قسم میں تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی مست نگاہوں اور گلاب جیسے رخسار کے ساتھ عذاب دے رہا ہے۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، پہلا شعر تو ظاہر ہے اور دوسرے شعر میں اشکال ہے۔ میں نے ایک صوفی سے سنا، وہ فرماتے تھے، جب حضرت احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان سے ایک آدمی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، مکن یعنی فقیروں کی بے ادبی نہ کر، مکھیاں نہ اڑاؤ۔ ایک اور صوفی فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو مسافرت کی حالت میں فوت ہوتے دیکھا اور اس کے چہرے پر مکھیاں تھیں۔ میں بیٹھ کر ان کے چہرے سے مکھیاں ہٹانے لگا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پوچھا، یہ کون ہے؟ میں ایک عرصے سے اس وقت کی تلاش میں تھا جو مجھے خالص اللہ عز و جل کے ساتھ حاصل ہو جائے، اور وہ اب حاصل ہوا ہے، اور اب تو آ کر درمیان میں گھس گیا ہے۔ جا اللہ عز و جل تجھے عافیت عطا کرے۔ حضرت ابو عمران استخری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل میں مردہ کھڑا دیکھا، آپ کو کسی چیز کا سہارا حاصل نہ تھا۔ شعر سن کر موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس شعر کے سننے کی وجہ سے ہوئی، میں ہمیشہ تیری محبت میں ایسی منزل میں اترا جہاں اترتے وقت عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ یہ سن کر ان کو وجد آ گیا اور وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہ گنے کا کھیت تھا جو ابھی ابھی کاٹا گیا تھا، اور اس کی جڑیں باقی تھیں جو تلوار کی طرح تھی۔ وہ اس پر چلتے گئے اور صبح تک یہ شعر پڑھتے گئے، ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر نشہ والے شخص کی طرح گر گئے اور ان کے پاؤں سوج گئے، اور پھر وہ
انتقال کر گئے۔ کہا گیا ہے کہ ان کو نزا کے وقت کہا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کیا میں اسی کی طرف نہیں لوٹ رہا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ رے کی جامع مسجد میں بیمار ہو گئے۔ انہیں اسہال کی شکایت تھی۔ وہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تو پانی میں داخل ہو جاتے اور وضو کرتے۔ ایک مرتبہ پانی میں داخل ہوئے تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت منصور مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی بیمار کرسی کے لیے آئے۔ اس سے پہلے وہ کئی دن ان کی عیادت کے لیے نہ آ سکے تھے اور نہ ہی انہوں نے ان کی خبر گیری کی تھی۔ جب ان کو دیکھا تو پوچھا کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں، بھنے ہوئے جگر کے ٹکڑے کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت استاد ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں ایسا دل چاہتا ہوں جو کسی فقیر پر ترس کھائے، اور ایسا جگر چاہتا ہوں جو کسی اجمی کے لیے بھنے اور جلے، کیونکہ وہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو بے وفا سمجھے کہ انہوں نے ان کی خبر گیری نہ کی۔ کون کیسے دنیا سے رخصت ہوا؟ کہا گیا ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ وزیر کے پاس گئے اور وزیر نے ان سے بد کلامی کی۔ انہوں نے وزیر سے فرمایا ارے آرام سے بات کرو، پس اس کے حکم سے آپ کے سر مبارک پر جوتے مارے گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر دکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم صبح کے وقت ابو بکر زکاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا اے میرے خدا، مجھے کب تک یہاں رکھے گا؟ بس دوسری صبح آنے سے پہلے انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے جنگل میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اس نے مجھے اپنے عشق میں مبتلا کر رکھا ہے، پھر مجھے بیمار بھی کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ان کی جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ اے وہ محبوب جس سے مجھے چھٹکارا نہیں، خواہ وہ مجھے عذاب ہی کیوں نہ دے، اور اے وہ جس نے میرے دل سے اپنا مقصد اس طرح حاصل کر لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ بھولا نہیں کہ میں اسے یاد کروں، اور فرمایا وہ دل میں حاضر ہے اور دل کو آباد کر رہا ہے، میں اسے بھولتا نہیں ہوں کہ یاد کروں۔ وہ میرا آقا اور میرا سہارا ہے اور مجھے اس سے وافر حصہ ملتا ہے۔ بڑھتے وقت بھی سنت کا لحاظ حضرت عبداللہ بن علی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر بن نصیر بکران دینوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے ان سے پوچھا آپ نے ان سے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ذمے ایک درہم قرض تھا جو ناحق تھا، یعنی اس کے مالک کا علم نہیں تھا۔ میں نے اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم صدقہ کیے، پھر مجھے اس سے بڑھ کر کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا مجھے نماز کے لیے وضو کراؤ۔ میں نے ان کو وضو کرایا، لیکن داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ اس وقت ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری داڑھی میں داخل کیا، پھر انتقال کر گئے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی عمر کے آخری حصے میں اس سے آداب شریعت میں سے کوئی ادب نہ چھوٹا؟ عاشق کی موت۔ حضرت مزین کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا، اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرمائے، مجھے ایک بے قراری لاحق ہوئی تو میں مدینہ طیبہ کے ارادے سے نکلا۔ جب میں بیر میمون تک پہنچا تو میں نے ایک نوجوان کو گرا پڑا دیکھا۔ میں اس کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حالت نزا میں ہے۔ میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ شعر پڑھا اگر میں مر جاؤں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ عشق نے میرے دل کو بھر دیا ہے اور شرفا مرض عشق سے ہی وفات پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب میں نے اس کو دفن کیا تو سفر کا ارادہ جس نے دل کو بے قرار کر رکھا تھا ٹھہر گیا۔ پس میں مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آیا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو موت پسند ہے؟ انہوں نے فرمایا اس ذات کے پاس جانا جس سے خیر کی امید ہے ان لوگوں کے پاس ٹھہرنے سے بہتر ہے جن کے شر کا خوف رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد ابن کرنبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا اور ان کے انتقال کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا بہت دوری ہے، پھر زمین کی طرف دیکھا تو فرمایا دوری ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ تم آسمان یا زمین کی طرف دیکھو، اللہ عز و جل اس سے زیادہ قریب ہے، بلکہ وہ تو کون و مکان کے وجود سے بھی پہلے سے ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت کے وقت کہا میں نے تجھے غفلت کی وجہ سے یاد کیا، لیکن تو نے میری گرفت کی تو میری سستی کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ تیری یاد میرے دل میں ہر وقت رہتی ہے، لیکن میں غفلت میں پڑا تو میں نے تجھے یاد کیا۔
حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مصر میں گیا تو لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک نوجوان کے جنازے میں تھے جس نے کسی سے یہ شعر سنا، اس بندے کی ہمت کتنی بڑی ہے جو تجھے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ کا حال کہا گیا ہے کہ ایک جماعت حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ کے پاس گئی۔ اس وقت وہ مرض الموت میں تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا 30 سال سے میرے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے لیکن میں نے ایک لحظہ بھی اس کی طرف نگاہ نہیں کی۔ لوگوں نے نزا کے وقت ان سے پوچھا کہ آپ اپنے دل کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا میں 30 سال سے اپنے دل کو گم کر چکا ہوں۔ حضرت وجیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن بنان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ ان کے دل پر کوئی بات وارد ہوئی تو وہ دیوانہ وار نکل پڑے۔ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو بنی اسرائیل کے تہ جنگل میں جا پہنچے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمایا یہاں عیش کرو، یہ احباب کے عیش کی جگہ ہے، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایک دن پہلے بتا دیا میں کل مروں گا۔ حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرے پاس ایک فقیر آیا جس کے پاس دینار تھا۔ اس نے کہا کل میں مر جاؤں گا، اس میں سے نصف کے ساتھ میری قبر بنوانا اور دوسرا نصف میری تجہیز و تکفین پر خرچ کر دینا۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا شاید حجاز میں فاقوں کی وجہ سے اس کی عقل میں فطور آ گیا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نوجوان نے آ کر طواف کیا، پھر جا کر زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا یہ بناوٹی طور پر مردہ بن رہا ہے۔ میں نے اس کو حرکت دی تو دیکھا کہ وہ مردہ پڑا تھا، بس میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو دفن کر دیا۔ کہا گیا کہ جب حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی تو ان کے بیٹے حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض پھاڑ ڈالی۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا بیٹے ظاہر میں سنت کے خلاف کرنا باطن میں ریاکاری ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے میں تاخیر کی، پھر جواب دیا اور فرمایا میری طرف سے معذرت قبول کیجیے کیونکہ میں اپنے ورد میں مشغول تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں قیامت کے دن تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فقیر آیا اور مر گیا۔ میں نے اسے دفن کیا، جب قبر میں رکھنے کے لیے اس کا چہرہ کھولا کہ اللہ عز و جل اس کی غریب الوطنی پر رحم فرمائے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور کہا اے ابو علی کیا تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتا ہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈالی ہے؟ میں نے کہا اے آقا کیا موت کے بعد زندگی؟ اس نے کہا ہاں میں زندہ ہوں اور اللہ عز و جل کا ہر محب زندہ ہوتا ہے۔ اے روزباری اپنے جاہ و مرتبے کی قسم میں کل قیامت کے دن تمہاری مدد کروں گا۔ بتا دیا میں کیسے مروں گا۔ حضرت ابن سہل اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں لوگوں کی طرح مروں گا، اس طرح کہ میں بیمار پڑوں گا اور میری عیادت ہوگی، بلکہ مجھے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے علی پس وہ ایک دن چل رہے تھے اور انہوں نے لبیک کہا اور فوت ہو گئے۔ حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ کا حال حضرت ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں نے نزا کی حالت میں ان سے عرض کیا لا الہ الا اللہ پڑھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر تبسم فرمانے لگے اور فرمایا کیا تمہاری مراد مجھ سے ہے؟ اس ذات کی عزت کی قسم جس کو موت نہیں آئے گی، میرے اور اس کے درمیان صرف عزت کا حجاب ہے۔ اور اسی وقت وہ ٹھنڈے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ حضرت مزین رحمۃ اللہ اپنی داڑھی پکڑ کر فرماتے اے حجام پچھنا لگانے والے، میرے جیسا آدمی اور یہ کرام کو شہادت کی تلقین کر سکتا ہے؟ تجھے شرم آنی چاہیے۔ آپ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو رو پڑتے۔ میں جمعرات کو مروں گا، بھولنا نہیں۔ حضرت ابو الحسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کئی سال تک حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا۔ انہوں نے اپنی وصال سے 8 دن پہلے مجھ سے فرمایا میں جمعرات کے دن مغرب کے وقت فوت ہوں گا اور جمعے کے دن نماز سے پہلے میری تدفین ہوگی اور تو یہ بات بھول جائے گا لیکن بھولنا نہیں۔ حضرت ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آئندہ جمعہ آنے تک یہ بات بھول گیا تو ایک آدمی مجھ سے ملا جس نے ان کے وصال کی خبر دی۔ میں ان کے جنازے میں حاضری کے لیے نکلا تو دیکھا کہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد تدفین ہوگی۔ فرماتے ہیں میں واپس نہ آیا اور چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ جنازہ نماز سے پہلے نکالا گیا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا جو ان کی وفات کے وقت حاضر تھا تو اس نے بتایا کہ وہ بے ہوش ہوئے، پھر افاقہ ہوا تو گھر کے کونے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ عز و جل تمہیں عافیت دے، تو بھی حکم خداوندی کا پابند ہے اور میں بھی حکم خداوندی کا پابند بندہ ہوں۔ جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کام تم سے نہیں چھوٹے گا اور جس کام کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پانی منگوا کر تازہ وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ موت کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کچھ نہ پوچھو، البتہ میں تمہاری گندی اور خطرناک دنیا سے چھوٹ گیا ہوں۔
جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتاب بہجت الاسرار کے مصنف حضرت ابو الحسین حمصی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے جنازے پر ٹوٹ پڑے۔ شہر میں تقریباً 70 سال کی عمر کا ایک یہودی تھا۔ اس نے شور سنا تو باہر نکلا کہ دیکھے کیا معاملہ ہے۔ جب اس نے جنازہ دیکھا تو چلا اٹھا اور کہا کیا وہ چیز تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آسمان سے اتر رہے ہیں اور وہ جنازے کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور نہایت پکا مسلمان ہوا۔ اللہ عز و جل کے دوست زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر بن قیس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک دن میں باب بنی شیبہ سے گزرا تو میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو مردہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا اے ابو سعید، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل کے دوست زندہ ہوتے ہیں؟ اگر مر جائیں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حالت نزا میں تھے کہ ان سے کہا گیا کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کسی اور کام میں مشغول نہ کرو، میں اللہ عز و جل کی عمدہ مہربانیوں پر خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی حالت وفات میں پوچھا گیا آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس وقت مجھ میں گفتگو کی طاقت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اندر کچھ قوت محسوس کی تو میں نے ان سے عرض کیا کچھ فرمائیے تاکہ میں آپ سے نقل کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا دل سے پوری طرح انکساری کرو کہ تم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل کی معرفت کا بیان ارشاد خداوندی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی۔ تفاسیر میں اس کا مطلب یوں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کو کما حقہ نہ پہچانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان اپنی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور دین کا قیام اللہ عز و جل کی معرفت، یقین اور برائیوں سے روکنے والی عقل پر ہوتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، عقل کامیہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے رکنا اور اللہ عز و جل کی اطاعت کی حرص۔ عارف باللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت استاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کے نزدیک معرفت علم کو کہتے ہیں، بس ہر علم معرفت اور ہر معرفت علم ہے، اور ہر عالم بالا عارف ہے اور ہر عارف عالم ہے۔ لیکن ان لوگوں یعنی صوفیہ کرام کے نزدیک معرفت اس شخص کی صفت ہے جو اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے ساتھ اس کی پہچان رکھتا ہے، پھر اللہ عز و جل کے ساتھ اپنے معاملات میں سچا ہوتا ہے، پھر اپنے برے اخلاق اور ان کی آفات کو دور کرتا ہے، پھر اس کے دروازے پر طویل عرصہ کھڑا رہتا ہے اور اپنے دل سے اسی دروازے پر موقف ہو رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی اچھی توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ عز و جل کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے، اور اس کے دل کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قلبی خیال اسے غیر اللہ کی طرف بلائے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب وہ مخلوق سے اجنبی اپنی آفات سے بری ہو جاتا ہے اور کسی اور چیز کو دیکھنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ راز میں اللہ عز و جل کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور ہر لحظہ اللہ عز و جل کی طرف اس کا رجوع صحیح ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس سے یوں باتیں کرے کہ وہ تمام تقدیروں کے رد و بدل جو اللہ عز و جل جاری کرتا ہے وہ اسے بتا دے، تو اس وقت اس کو عارف کہا جاتا ہے اور اس کی حالت کو معرفت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر وہ اپنے نفس سے اجنبی رہتا ہے اسی قدر اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ مشائخ عظام نے معرفت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور ہر ایک نے وہ بات کی جو اسے پیش آئی، اور اس نے اس حالت کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اپنے وقت میں حاصل کی۔ استاد ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معرفت باللہ کی علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی ہیبت پائی جائے، پس جس کو معرفت زیادہ حاصل ہوگی اس کو اسی قدر زیادہ ہیبت بھی ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں معرفت سے دل کو سکون ملتا ہے جس طرح علم سکون کا باعث ہے، پس جس شخص میں معرفت زیادہ ہوگی اس کو سکون بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ حضرت احمد بن محمد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے عارف کا غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ محب شکوہ کرتا ہے، نہ بندہ کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، نہ ڈرنے والے کو قرار ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو اللہ عز و جل سے فرار ہو سکتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے معرفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا آغاز اللہ عز و جل سے ہوتا ہے اور اس کی آخر کی کوئی انتہا نہیں۔
حضرت ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ نے فرمایا جب سے مجھے اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوئی ہے میرے دل میں حق اور باطل کچھ بھی داخل نہیں ہوا۔ حضرت استاذ ابو القاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہے اس میں کچھ اعتراض ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک معرفت یہ ہے جو بندے کو اپنے نفس سے غائب کر دے۔ پس جس طرح عقل ان تمام احوال میں جو اسے پیش آتے ہیں دل اور اس کی فکر و ذکر کی طرف لوٹتی ہے تو عارف کا رجوع اللہ عز و جل کی طرف ہوتا ہے۔ پس جب وہ صرف اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوگا تو اپنے دل کی طرف نہیں لوٹے گا، اور جس کا دل ہی نہ ہو اس کے دل میں کوئی خیال کیسے آ سکتا ہے؟ اور ایک شخص اپنے دل کے ساتھ زندہ ہو اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ زندہ ہو تو ان دونوں میں فرق ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے معرفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسادوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ معنی ہے جس کی طرف حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مخلوق کے احوال ہوتے ہیں لیکن عارف کا کوئی حال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں، اس کی اپنی حقیقت غیر کی حقیقت میں فنا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے اپنے آثار غیر کے آثار میں چھپ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک بندے میں اللہ عز و جل کے ساتھ استغنا اور اس کی طرف محتاجی موجود ہو معرفت صحیح نہیں ہوتی۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت واسطی رحمۃ اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ افتقار یعنی محتاجی اور استغنا یعنی بے نیازی بندے کے ہوش میں ہونے اور اس کے نشانات کے باقی رہنے کی علامات میں سے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بندے کی صفتیں ہیں اور عارف اس ذات میں محو یعنی مٹ چکا ہوتا ہے جس کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پس یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ وجود الہی میں فنا ہونے یا اس کے حضور میں استغراق کی وجہ سے اگر وہ اپنے وجود کو نہیں پہچان سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اوصاف کے احساس کو کھو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت واسطی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کو پہچان لیا وہ غیر اللہ سے منقطع ہو گیا نہیں بلکہ گونگا ہو گیا اور اس کی بینائی چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جن کا مطمع نظر بہت بعید ہے، لیکن جو لوگ اس حد سے کم درجہ میں ہیں انہوں نے معرفت میں بہت زیادہ کلام کیا ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ بعض صوفی کرام فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا میں زیادہ رہنے سے تنگ آ جاتا ہے اور دنیا کشادگی کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے جو شخص اللہ عز و جل کو پہچان لے اس کی زندگی پاک صاف ہو جاتی ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، مخلوق کا خوف اس سے چلا جاتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اس سے دنیاوی چیزوں کی رغبت چلی جاتی ہے اور اس کے لیے جدائی اور وصل کوئی چیز نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا ہے کہ معرفت حیا اور تعظیم کا موجب ہے جس طرح توحید رضا اور تسلیم کا سبب ہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عارف کے لیے معرفت آئینہ ہے، جب وہ اس میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کے مولا کی تجلی ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میدان معرفت میں ارواح انبیاء نے گھوڑے دوڑائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے سفرت کر گئی اور روزہ وصال تک جا پہنچی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اللہ عز و جل کے ساتھ میل جول کی طرح ہے، وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا اور حلم یعنی بردباری اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاق خداوندی سے موصوف ہوتا ہے۔ حضرت یزدانیار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کب حق سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب شاہد اللہ عز و جل ظاہر ہو اور شواہد فنا ہو جائیں، حواس چلے جائیں اور اخلاص مزمحل کمزور ہو جائیں۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مقام معرفت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف اچھے خیالات کا الہام کرتا ہے اور اس کے باطن کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والے خیالات خواطر حق کے سوا کوئی خیال نہ آئے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ عارف کی علامت یہ ہے وہ دنیا اور آخرت کی محبت سے فارغ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معرفت کی انتہا دو چیزیں ہیں، خوف اور حیرت۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عمر انطاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا
کہ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ حرکات و اعمال کو ترک کر دینا نیکی اور تقویٰ سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کو ساکت کرنے کا قول کرتے ہیں، اور میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور چوری کرنے والا اور زنا کرنے والا اس قول والے سے اچھی حالت میں ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کی معرفت والے لوگوں نے اللہ عز و جل سے اعمال حاصل کیے، اور ان اعمال میں وہ اللہ عز و جل کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اگر میں دنیا میں 1000 سال بھی زندہ رہوں تو میں نیک اعمال سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کروں گا۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ معرفت کس طرح حاصل کی؟ انہوں نے فرمایا بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کے ساتھ، یعنی صرف ضرورت کے مطابق لباس پہنا اور ضرورت کے مطابق کھانا کھایا۔ حضرت ابو یعقوب نہرجوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا عارف اللہ عز و جل کے علاوہ کسی چیز پر افسوس کر سکتا ہے؟ فرمایا کیا اسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس پر افسوس کرے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کس آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا فنا اور زوال کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عارف کی مثال اڑنے والے کی ہے اور زاہد کی مثال پیدل چلنے والے کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عارف کی آنکھ روتی ہے اور اس کا دل ہنستا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف اس وقت تک عارف نہیں ہوتا جب تک وہ زمین کی طرح نہ ہو، جسے نیک اور برے تمام رونتے ہیں، اور جب تک وہ بادل کی طرح نہ ہو جائے جو ہر چیز کو سایہ مہیا کرتا ہے، اور جب تک بارش کی طرح نہ ہو جائے جو ہر چیز کو سیراب کرتی ہے، اسے پسند کرے یا پسند نہ کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف دو باتوں سے اپنی آرزو پوری کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے نفس پر رونا اور اپنے رب عز و جل کی ثنا کرنا۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیہ کرام نے معرفت اس طرح حاصل کی کہ جو کچھ ان کے لیے ہے اس کو ضائع کر دیا، اور جو کچھ اللہ عز و جل کے لیے اس کی حفاظت کی۔ حضرت یوسف بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف صحیح معنی میں اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی دی جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اسے اللہ عز و جل سے غافل نہ کر سکے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معرفت کے 3 ستون ہیں، ہیبت، حیا اور انس۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رب کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے فضل کے ذریعے پہچانا، اور اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا۔ کہا گیا ہے کہ عالم کی پیروی کی جاتی ہے اور عارف سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف غیر اللہ کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور نہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کا کلام بولتا ہے، نیز وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنے نفس کا محافظ نہیں سمجھتا۔ کہا گیا ہے کہ عارف اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ انس حاصل کر چکا ہوتا ہے جو اسے اس کی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے سامنے عاجزی اور ذلت اختیار کرتا ہے تو وہ اسے اپنی مخلوق میں عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو طیب سامری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت یہ ہے کہ اللہ عز و جل مسلسل انوار کے ساتھ بندے کے باطن پر مطلع ہو۔ کہا گیا ہے عارف اپنی گفتگو سے بلند ہوتا ہے اور عالم اپنے قول سے نچلے درجے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل عارف کے لیے اس کے بستر پر وہ باتیں کھول دیتا ہے جو اس کے غیر کے لیے نماز کے قیام میں بھی نہیں کھولتا، یعنی اس کا سونا بھی مفید ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے جو خود خاموش رہے اور اللہ عز و جل اس کے اسرار بیان کرے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفین کا دکھاوا مریدین کے اخلاص سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر براق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف کی خاموشی زیادہ نفع بخش ہے اور اس کا کلام زیادہ پسندیدہ اور عمدہ ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاہد لوگ آخرت کے بادشاہ اور عارفین کے محتاج ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جو اس کے برتن کا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ عارف اپنے وقت کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ نیند میں بھی صرف اللہ عز و جل کو دیکھتا ہے، بیداری میں بھی غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، غیر اللہ کے ساتھ موافقت نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ عز و جل کے غیر کا مطالعہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ عز و جل کو کس طرح پہچانا؟ انہوں نے فرمایا اس چمک سے جو اس شخص کی زبانی حاصل کی گئی جس کی معروف عقل کھو چکی ہو، اور ان الفاظ سے جو اس شخص کی زبان پر وارد ہوئے جو شہود حق میں مستغرق ہو، یہ قائل وجد ظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہو اور ایسے باطن کی خبر دے رہا ہو جو اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ شخص اپنی ظاہری شکل و صورت میں انسان معلوم ہوتا ہے لیکن باطن کے اعتبار سے کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھے
میں نے نطق بولنے کے بغیر گفتگو کی، اور دراصل حقیقی نطق بھی یہی ہے۔ یا اللہ تو لفظوں میں گفتگو کرتا ہے یا نطق کو واضح کر دیتا ہے۔ تو نے مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھایا تاکہ میں مخفی ہو جاؤں، حالانکہ تو خود بھی مخفی تھا، اور تو نے میرے لیے نور عرفان کی بجلی چمکائی، تو بجلی کے ذریعے تو نے مجھے بولنے والا کر دیا۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، عارف وہ ہوتا ہے جسے کوئی چیز مقدر یعنی گدلا نہ کر سکے اور ہر چیز اس سے صفائی حاصل کر سکے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عارف کے لیے علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ غیب کی عجیب و غریب باتیں دیکھ لیتا ہے۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عارف تحقیق کے سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہے، جس طرح ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ معرفت غوطہ زن موجوں کا نام ہے جو کبھی اوپر اٹھاتی ہے اور کبھی نیچے لے جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ شخص مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے ان سے جدا ہوتا ہے، اور ایک بار فرمایا، عارف کبھی مخلوق کے ساتھ تھا پھر جدا ہو گیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس کی معرفت کا نور اس کے ورع یعنی پرہیزگاری کے نور کو نہیں بجھاتا۔ وہ باطنی طور پر اپنے علم کی وجہ سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتا جس سے ظاہری طور پر کوئی حکم ٹوٹتا ہو۔ اس پر انعامات الہیہ کی کثرت اسے اللہ عز و جل کے محارم کے پردے پھاڑنے پر نہیں اکساتی۔ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو آخرت والوں کے لیے معرفت بیان کرتا ہو عارف نہیں کہلا سکتا، تو جو دنیا داروں کے سامنے بیان کرے گا وہ کیسے عارف ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت جود خداوندی کے چشمے سے اور خوب محنت صرف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کوشش بھی ضروری ہے، لیکن فیضان خداوندی کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے عارف کے بارے میں فرمایا تھا، کانا ہا ہنا فذہب، وہ یہاں تھا بس چلا گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عارف باللہ کسی حالت میں بند نہیں ہوتا اور کوئی منزل اسے دوسری منزلوں کی طرف منتقل ہونے سے نہیں روکتی، بس وہ ہر مقام والوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جس حالت پر وہ خود ہے، اور وہ اس قسم کی واردات حاصل کرتا ہے جیسی واردات وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کے اشارات کی ترجمانی کرتا ہے تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت اللہ عز و جل کے ساتھ قلبی حیات کا نام ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عارف کی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اسے رونا نہ آتا ہو؟ فرمایا، ہاں بے شک اس کو رونا اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ عز و جل کی طرف سیر کے مقام پر ہو، جب وہ لوگ حقائق قرب کے پاس اترتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وصل الہی کا ذائقہ چکھتے ہیں تو ان سے یہ حالت زائل ہو جاتی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آج کی آڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ معرفت کا چیپٹر شروع ہوا تو پھر وہ کنٹینیوس چل رہا تھا اور اتنی خوبصورت باتیں تھیں کہ ان کو بیچ میں روکنا مجھے صحیح نہیں لگا۔ تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔